امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اسی المیہ کی بات کو جاری رکھتے ہیں جو فلسطین میں جاری ہے، اور ہم تجزیہ کر رہے تھے حماس کا اور باقی مسلم دنیا کا کہ ان کا عمل اور رد عمل کیا ہے۔ تو ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں جس پر، وہ ہے یہ جو اسماعیل ہانیہ ہیں جو قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں ایک فضل الرحمان کی ریلی کو خطاب کیا ہے اور ایک لبیک والوں کی ریلی کو خطاب کیا ہے۔ اب وہ خطاب کا سیاسی پس منظر کیا ہے یا اس کا اور کوئی پس منظر کیا ہے، اس کی طرف جائے بغیر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لبیک والے اور فضل الرحمان والے یہ تو کھلم کھلا اپنے جلسوں میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور یہی بینر لگاتے ہیں، یہی ان کی تقریریں ہوتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی قتال ہیں، رسول الملاحم ہیں، جنگوں کا رسول ہیں، اسلام امن کا مذہب نہیں بلکہ جنگ کا مذہب ہے۔ اور ان کا ایجنڈا جو ہے اس کو یہ اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم پہلے یہاں پاکستان میں اپنی حکومت قائم کریں گے جس کو ہم اسلامی حکومت قرار دیں گے، اور اس کے بعد ہر پڑوسی ملک کو رفتہ رفتہ ہم قبضہ کرتے چلے جائیں گے اور اس طرح پر ہم ساری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ یہ ان کی تقریریں ہیں، یہ ان کے دعوے ہیں۔ تو یہ جو ہانیہ صاحب نے ان کے ساتھ اپنا لنک جوڑا ہے اور دوسری طرف وہ اپنا لنک فلسطینیوں کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں، تو اگر ان لبیک والوں کی اور فضل الرحمان والوں کی تقریریں جو ہیں ان کو ترجمے کر کے، اور لازمی ہوں گے وہ اسرائیل میں اور باقی جو مغربی دنیا ہے اس میں جو ان کی ایجنسیز ہیں اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان تک پہنچیں، اور لازمی پہنچیں گے اور پہنچ چکے ہوں گے، تو وہ یہ تینوں کا جو لنک اسٹیبلش ہوگا کہ فلسطینی اس طور پر چیخ کر نہیں کہہ رہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی قتال ہیں اور تلوار والا نبی آ گیا ہے اور جنگوں کا نبی آ گیا ہے، اسلام امن کا نہیں جنگ کا مذہب ہے، لیکن دنیا اس کو اس طور پر بھی انٹرپریٹ کر سکتی ہے کہ دراصل یہ لوگ کہہ یہ نہیں رہے، لیکن ان کا جو بزعم خود لیڈر ہیں ہانیہ صاحب، وہ جن کی گود میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، وہ تو کھلم کھلا یہی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ سیز فائر کی کوئی تک نہیں بنتی، ان کے ساتھ کسی قسم کے رحم کی کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا تو یہ پھر ہمارا گلا کاٹیں گے۔ اور بیان ہی یہ بات اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں اپنی تقریر میں بھی کی ہے کہ حماس کو سپیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خودکشی کریں، اس لیے ہم کسی صورت حماس کو سپیئر نہیں کریں گے، ہم ان کا آخری حد تک صفایا کر دیں گے، اور اس بہانے
دراصل وہ وہاں سے مسلمانوں کا اور فلسطینیوں کا صفایا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے ہانیہ صاحب نے جو تقریریں فرمائی ہیں ان کی لبیکیوں کی ریلی میں اور فضل الرحمان کی ریلی میں، اس میں فلسطینیوں کے لیے کوئی خیر کا پہلو مجھے نظر نہیں آتا، بلکہ اس میں یہی شر کا پہلو ہے کہ اسی کو بہانہ بنا کر تو مزید ظلم جو ہیں وہ کرنے کے ان کو بہانے دیے گئے ہیں. اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ فلسطین کے بعد یا اس کے ساتھ ہی اگر خدا نخواستہ یہ مغربی طاقتیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 4 ملین لوگ اکٹھے کر لیے تھے، میرے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ میں ویریفائی کر سکوں کہ وہ 4 ملین تھے یا 4,000 تھے، لیکن اگر ہم ان کی بات مان لیں تو 4 ملین یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں لبیک والے، اور فضل الرحمان بھی جس دن آتے ہیں وہ بھی ملین سے کم کی بات نہیں کرتے. تو اور باقی سارے گروہ بھی یہی کرتے ہیں، اور ہر گروہ کہتا ہے ہمارے پاس اتنے ملین ہیں. وہ طاہر القادری بھی کہتا ہے ہمارے پاس اتنے ملین آ گئے ہیں، 50 ملین لوگ آ گئے ہیں. 50,000 نہیں ہوتے لیکن اس کو 50 ملین کہتے ہیں. تو یہ جو ملین در ملین لوگ ہیں پاکستان میں، جن کا امیج ساری دنیا میں یہ جا رہا ہے کہ یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب نہیں، جنگ کا مذہب ہے، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم امن کا رسول نہیں بلکہ جنگ کا رسول ہے، اور وہ قتال نبی ہے، یعنی قتل و غارت کرنے والا اور تباہی و بربادی کرنے والا. تو اگر دنیا پریمپٹیو سٹرائک کر کے، وہ جو اسلام کے دشمن طاقتیں ہیں وہ پریمپٹیو سٹرائک کر کے پاکستان پر حملہ کر دیں، تو ان کو باقی دنیا کو کنونس کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آنی. تو میرے نزدیک یہ جو لبیکیے ہیں انہوں نے اس قسم کی کانفرنسیں کر کے، اس قسم کی ریلیاں کر کے، اس قسم کی تقریریں کر کے وہ مواد بہرحال مہیا کر دیا ہے دنیا کو، جو ایک جسٹیفائی کر دے گا اس ظلم کو جو کل کو خدا نخواستہ پاکستان والوں کے خلاف ہوتا ہے. اور یہ جو ریلیوں میں عام معصوم لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو لالچیں دے کر لے کے جایا جاتا ہے، دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کا سوچ کر، اس کا تصور کر کے بھی انسان کام جاتا ہے کہ ایک طرف ظلم ہو رہا ہوگا، دوسری طرف ان کے خلاف پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ یہ تو خود اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے لوگ ہیں، ہم تو قتال نبی کے پیروکار ہیں. لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ لبیک والے اور فضل الرحمان والے اگر یہ 60 لاکھ 70 لاکھ 10 کروڑ اپنا بیان کرتے ہیں فالوئنگ، تو فوج تو 6 لاکھ 8 لاکھ ہے زیادہ سے زیادہ. فوج کو چھوڑیں ایک طرف، تو جہاں 40 لاکھ لوگ یہ لبیک والوں نے اکٹھے کر لیے تھے تو چل پڑتے فلسطین کی طرف، کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں بھائی، اپنی تلواریں ہمارے پاس ہیں. محض دوغلا پن ہے، محض منافقت ہے، اور ان کی ان نہ باتوں کے اندر کوئی خیر ہے، نہ ان کی ریلیوں کے اندر کوئی خیر ہے، نہ فلسطینیوں کے لیے، نہ باقی مسلم امہ کے لیے، اور نہ باقی دنیا کے لیے. ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ بہادری، یہ جس بہادری کا لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں، بہادری ایک طبی جذبہ ہے انسان کے اندر، اس کی نیچر کے اندر یہ بات شامل ہے. جس طرح غصہ اور رحم انسان کے اندر تبن ہے، اسی طرح بہادری بھی ایک جذبہ ہے، نفرت بھی ایک جذبہ ہے اور محبت بھی ایک جذبہ ہے. لیکن جب ان طبی جذبات کو موقع اور محل کے مطابق استعمال کیا جائے تو تبھی نیک نتائج پیدا ہوتے ہیں، ورنہ بد نتائج پیدا ہوتے ہیں. اور عربی زبان نے اس بہادری کے جذبے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. ایک کے لیے عرب جو ہیں وہ تحور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایسا شخص جو تحور کا مظاہرہ کرتا ہے
اس کے متعلق عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے اقدام تو کر لیا ہے لیکن یہ عواقب سے بے پرواہ ہے. اس نے اس بات کا غور نہیں کیا کہ نتیجہ کیا نکلے گا اور انجام کار کیا ہوگا. اور اس کو انگریزی میں ریکلیسنس بھی کہتے ہیں کہ ایک عمل کر دیا ہے, اس کے نتائج کو, اس کے ایسوسیشنز کو نہیں غور کیا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اگر اس کا بہت ہی اچھا نتیجہ نکلے ایسی بہادری کا, تو زیادہ سے زیادہ ایک عمل نیک جو ہے وہ نکل سکتا ہے, نیک نتیجہ نکل سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. تہور کا اکثر نتیجہ جو ہے وہ بد ہی نکلتا ہے. جس چیز کا نیک نتیجہ نکلتا ہے اس کو عربی زبان میں شجاعت کہتے ہیں اور وہ بہادری ہے. شجاعت وہ بہادری ہے جو انسان عقل کو استعمال کر کے, شعور کو استعمال کر کے موقع اور محل کی مناسبت سے اس کا اظہار کرتا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ نیک نکلتا ہے. اسی کو قرآن کریم نے عمل صالح قرار دیا ہے. اور میں نے گزشتہ کسی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عمل صالح میں اور نیک عمل میں بڑا فرق ہے. نیک عمل کی قرآن شریف نے تعلیم نہیں دی, قرآن شریف نے عمل صالح کی تعلیم دی ہے اور مومنوں سے یہی توقع رکھی ہے. لیکن یہ جتنے اس وقت مسلم امہ کے لیڈران ہیں, یہ جس طرح لبیکیہ بنے ہوئے ہیں یا فضل الرحمان ہے یا جہانیہ ہیں اور خالد مشعل ہیں, ان ساروں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ تہور اور چیز ہے اور شجاعت اور چیز ہے. شجاعت سے لازمی نیک نتائج نکلتے ہیں اور صالح نتائج نکلتے ہیں. اور اسی لیے قرآن کریم نے جب ارض مقدس کا ذکر کیا, یہ فلسطین کی سرزمین جو ہے, تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہادروں کے لیے بہادر اس کے وارث ہوں گے. فرمایا یرثھا عبادی الصالحون, جو صالح بندے ہوں گے, جن کے اعمال صالح ہوں گے, جن کی بہادری جو ہے وہ شجاعت والی ہوگی, تہور والی نہیں ہوگی, وہ اس کے وارث ہوں گے. اور وہ ایسے عابد ہوں گے کہ ان کی عبادت صالحیت کی وجہ سے ہوگی, فساد کی وجہ سے نہیں ہوگی, اس کے اندر کوئی فساد نہیں ہوگا. تو یہ ایک فرق جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اور دیکھ لیں کہ قرآن کریم نے جو گارنٹی کی ہے کہ صالح عمل کا صالح نتیجہ نکلے گا, تو یہ جو عمل بد کیا گیا حماس کی طرف سے, اس کا بدترین نتیجہ جو ہے وہ بیچارے فلسطین بھگت رہے ہیں. اور یہ جو لیڈرشپ ہے یہ ادھر ادھر کھسکی ہوئی ہے, چھپے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں نامعلوم مقام سے میں انٹرویو دے رہا ہوں. جہاں تک عالمی طور پر مظاہروں کا تعلق ہے اور مظاہرین کا تعلق ہے, تو اس میں مختلف قوموں کے, مختلف مزاجوں کے, مختلف کرداروں کے لوگ ہیں. بڑے مخلص بھی ہیں جو یقیناً یہی سمجھتے ہیں کہ اس مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں ایک آواز تو اٹھے گی. اس حد تک تو درست ہے کہ احتجاج ہوگا, آواز تو اٹھے گی, دنیا کے ضمیر کو جگانے کی ایک کوشش ہے. لیکن ان مظاہروں کا کیا واقعتاً اسرائیل پر یا وہ جو اسرائیل کی پشت پناہ ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہوگا اور وہ اپنی اسٹریٹجی کو, اپنی پالیسی کو, اپنے پلانز کو بدلیں گے؟ مجھے ایسا نظر نہیں آتا. میرا نہیں خیال کہ وہ ان مظاہروں کی وجہ سے اپنے آپ کو بدلیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گولز جو ہیں ان کو فکس کیا ہوا ہے اور انہوں نے ان گولز کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ گول وہاں لمیٹڈ حد تک, فلسطین کی حد تک یقینی طور پر یہی ہے کہ اسرائیل کی ایکسٹینشن جو ہے کہ اور وسیع رقبہ جو ہے اس کو مل جائے اور فلسطینی وہاں سے بالکل ان کو بے دخل کر دیا جائے اور ان کی نسل کشی کی جائے, جس پر وہ بڑے زور کے ساتھ عمل پیرا ہیں اور اسی لیے وہ کسی کی بات نہیں سن رہے. لیکن مسلمان مظاہرین جو ہیں, ایک تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا, ان کے اوپر خدا کی بھی پھٹکار اس وجہ سے ہے کہ خود اپنے معاشروں میں یہ ظالم ہے اور بے برکتی ہے, اور دنیا کی بھی پھٹکار ہے کہ دنیا بھی کہتی ہے کہ تم اپنے معاشروں میں کیا کرتے ہو,
اس لیے وہ اور یہ مقبول جان جتنا بھی مرضی کہے نا کہ رو رو کے بھی کہے کہ مسلم امہ متحد ہو جائے، تو ان کے اتحاد کا ہو بھی جائے، پہلی تو بات یہ ہونا ہی نہیں، یہ مفادات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اتحاد کوئی نہیں ہونے، اور اگر یہ اتحاد کر بھی لیں تو اس کے نتیجے میں خیر و برکت کوئی نہیں نکل سکتی، کیونکہ جب تک یہ اپنے اندر سے اس ظالمانہ روش کو ختم نہیں کرتے اور اپنے معاشروں میں کمزوروں کو حقوق نہیں دیتے، یہ کسی دوسری جگہ پر کمزور کے حقوق کی بات کرنے کے اہل ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو نعرے مار رہے ہیں مختلف ریلیوں میں اور وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ بس امریکہ کو ہم تہس نہس کر دیں گے، ان کے یوٹیوبرز جو ہیں وہ اردو کے یوٹیوبرز اور بعض مین سٹریم میڈیا چینلز جو ہیں ان کے اگر آپ وہ دیکھ لیں نا، صرف کیپشنز جو لگاتے ہیں وہ، تو ہر روز وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اسرائیل کو تباہ کر چکے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں روس آ گیا میدان میں، کبھی کہتے ہیں ٹرکی آ گیا، اور کبھی کہتے ہیں چین آ گیا، کبھی کہتے ہیں پاکستان کے جہاز وہاں پہنچ گئے ہیں، اور کبھی وہ یعنی اس حد تک احمقانہ سوچ ہے، اور اس حد تک عوام کو احمق بناتے ہیں اور عوام کو احمق سمجھتے ہیں کہ جبکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں صرف ایک ظلم کی پوری کتاب ہے جو لکھی جا رہی ہے، ایک تاریخ ہے ظلم کی جو رقم ہو رہی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھوکھلے نعروں اور ان کی اس ہلڑ بازی اور اپنے ملکوں میں جلسے جلوسوں کا اور ان کی ان چاہتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر اس کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا، اور میں وہاں سے یہ اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ دراصل مسلمانوں کی حالت کو حضور بیان فرما رہے ہیں کہ، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین سے یہودی بھاگ جائیں۔ یہ فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے باقی ملکوں کا بھی ذکر کیا ہے، باقی جگہوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن جہاں فلسطین کا ذکر ہے میں وہاں سے اس کو لے رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین سے یہودی بھاگ جائیں، یعنی یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، یہ چاہت ہے۔ عربوں کو فتح ہو، مگر عربوں کی کمزوری اور یہود کی طاقت پر غور کرنے کو ضیاع وقت سمجھتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے کہ آپ کو اگر قانونی اور اخلاقی حق بھی ہو ان پر حملہ کرنے کا، تو آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت کا توازن ہی وہ موجود نہیں ہے کہ آپ چھیڑخانی کر کے اس کے بعد اپنے عوام کا کسی حد تک تحفظ بھی کر سکیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اور یہود کی طاقت پر غور کرنے کو ضیاع وقت سمجھتے ہیں، جو مسلمان اس قسم کا خیال کرے وہ کافر ہے، اسی لیے ہمیں کافر قرار دیتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نتیجہ خواہ کچھ نکلے، آخر تک ہم کو کچھ نہ کرنا پڑے، اور جنت ہمقا میں بیٹھے ہم فتح و کامرانی کے خواب دیکھتے رہیں۔ یہی وہ احمقوں کی جنت ہے جس میں فتح اور کامیابی کے خواب جو ہیں کبھی اوریا مقبول جان دکھاتے ہیں، کبھی فضل الرحمان دکھاتے ہیں، کبھی یہ لبیک والے دکھاتے ہیں، کبھی وہ جو ہے طاہر القادری دکھاتا ہے، تو کبھی ہانیہ دکھاتے ہیں، کبھی خالد مشعل دکھاتے ہیں۔ تو ان کے پاس بڑے ہیں یہ خواب دکھانے والے۔ فرمایا اور شاباش اور مرحبا کے تحائف سے عربوں کو قوی سے قوی تر بناتے جائیں، اور لعنت و ملامت کے تیروں سے یہود کے سینوں کو اس طرح چھید دیں کہ ان گیدیوں کو پھر کبھی اسلامی ممالک کی طرف منہ کرنے کا خیال نہ پیدا ہو۔ یعنی یہ صرف وہ منہ کی پھونکوں سے، اپنے نعروں سے، جس طرح پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں وہ دیواریں کالی کی ہوئی ہیں، نعرے لگا لگا کے، وہاں ان کے اوپر نعرے لکھ لکھ کے، مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ ان نعروں سے کیا فرق پڑا ہے؟ اور کچھ دیواروں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، کچھ دیواروں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے قادیانیت مرد آباد اور ختم نبوت زندہ باد، اور ہم مرگ بر قادیانیت، اور پتہ نہیں قادیانیوں کے ساتھ یہ بات۔ یہ ہے آپ کے نعروں سے،
آپ کی اس ہلڑ بازی سے دنیا کے حقائق بدلنے والے نہیں ہیں، یہ بات لکھ رکھیں۔ اور اس کا نتیجہ صرف ایک ہے کہ عوام الناس کو نہایت احمق بنایا گیا ہے، اور جس طرح قرآن شریف نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیڈر اور ان کی قوموں کو وہ تباہی کی گھاٹ پر لے کے جاتے ہیں، اور فرمایا بئس الورد المورود، اس گھاٹ پر اترنے والے بھی بہت ہی خراب ہیں، بہت ہی خبیث حال ہے ان کا، اور اتارنے والوں کا بھی بہت ہی خبیث حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرے، وہ مظلوم خواہ کوئی بھی ہوں دنیا میں، اور ظالموں کے ہاتھ کو روکے، وہ ظالم خواہ کوئی بھی ہو دنیا میں۔ اس ظالم کا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی نسل ہوتی ہے، مظلوم کا بھی کوئی رنگ اور نسل نہیں ہوتی۔ مظلوم کی بھی ایک حالت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، اور ظالم کی بھی ایک حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔